بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستو اور میرے معزز ویورز، حضرت عمران رحمہ اللہ کی بیوی نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ رب العالمین، میں اپنے پیدا ہونے والے فرزند کو تیرے حضور نذر کرتی ہوں، تو میری منت کو قبول فرما۔ مگر جب ان کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی تو بہت غمزدہ ہوئی اور بولی، پروردگار یہ کیا، یہ تو لڑکی ہے، ہائے اللہ، اس بچی سے وہ مقصد کیسے پورا ہوگا جس کے لیے میں نے منت مانی تھی۔ لڑکا تو لڑکا ہوتا ہے، لڑکا تو لڑکا ہوتا ہے، لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ وہ بہت سی فطری کمزوریوں تمدنی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے، مگر اللہ پاک خوب جانتا تھا کہ زوجہ عمران نے کس کو جنم دیا ہے۔ وہ اسے لڑکی سمجھ کر پریشان ہو رہی ہیں کہ اس سے وہ مقصد کیسے حاصل ہو سکے گا جس کے لیے وہ اپنے فرزند کو منت کے طور پر چاہتی تھیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ لڑکی ہی ان کے لیے وجہ سعادت ہے، اور یہی لڑکی قیامت تک ان کا نام روشن رکھے گی۔ اسی کی بدولت زوجہ عمران کا نام آخری آسمانی کتاب میں محفوظ ہو جائے گا، اور قیامت تک کروڑوں افراد ان کا نام لیتے رہیں گے، اور اسی کی بدولت وہ ایک اولو العزم نبی کی نانی بنیں گی جن پر اللہ پاک اپنی کتاب انجیل نازل فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے زوجہ عمران کی نظر ٹھکرائی نہیں، بلکہ اس لڑکی کو اللہ پاک نے ایسا حسن قبول بخشا کہ قیامت تک اس حسن قبول کی کہانی دہرائی جاتی رہے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ میں حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ تو اولاد اللہ پاک کا انعام ہے، لڑکی بھی اس کا انعام ہے اور لڑکا بھی۔ انعام پانے والے کا کام یہ ہے کوئی انعام کی قدر کرے اور اپنے محسن کا شکر بجا لائے۔ مومن کو ہرگز زیب نہیں دیتا کہ اللہ پاک کے انعام کی ناقدری کرے وہ اور ناشکری کی روش اختیار کرے۔ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کس نعمت سے نوازے، اور وہی اپنے علم اور اپنی قدرت کے تحت حکیمانہ فیصلے فرماتا رہتا ہے۔ اس سے فیصلوں پر راضی رہنا اور اسی کو اپنے حق میں بہتر سمجھنا مومن کی شان ہے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان سے افضل نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، اور آقا 4 لڑکیوں کے باپ تھے۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین و آسمان میں ان سے بہتر کوئی خاتون نہیں، انہی سے اللہ پاک نے آقا کو یہ 4 لڑکیاں عطا فرمائی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان 4 لڑکیوں کی ماں تھیں۔ آقا نے امت کو ہدایت فرمائی، کیا ہدایت فرمائی؟ لڑکیوں سے نفرت نہ کرو، بچیوں سے نفرت نہ کرو، میں خود بچیوں کا باپ ہوں۔ نیز آقا نے فرمایا، بیٹیاں بڑی محبت والی اور بڑی خیر و برکت والی ہوتی ہیں۔ حضرت ابن شریعت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آقا سے سنا، آقا فرما رہے تھے، جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کے یہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والو السلام علیکم۔ فرشتے پیدا ہونے والی لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ایک کمزور ناتواں جان ہے جو ایک ناتواں اور کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائے گا، قیامت تک اللہ پاک کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ سبحان اللہ۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو کئی بچیوں کا باپ تھا وہ. اس نے کہا کاش یہ سب بچیاں مر جاتی میں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو انہیں غصہ آ گیا اور اس شخص سے بولے کیا تم ان کو روزی دیتے ہو؟ لڑکی کی پیدائش پر ناک بھویں چڑھانے اور ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے بجائے جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو اس کے جو بنیادی طور پر دو ہی سبب ہو سکتے ہیں کیوں ایسا لوگ کرتے ہیں. ایک یہ کہ آدمی لڑکی کے وجود ہی کو اپنے لیے باعث ننگ وار سمجھے، اور دوسرے یہ کہ اسے مصارف سے گھبرائے، اسے خرچے سے گھبرائے. پہلے سبب کا تجزیہ کیجئے. ہم پہلے کاز کا انالیسس کرتے ہیں تو ہر مسلمان باپ کو شرم محسوس ہوگی کہ اس طرح سوچے. جو آدمی اسلام کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہتا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل مانتا ہو، وہ بھلا کیسے سوچ سکتا ہے کہ لڑکی والا ہونا شرم اور عار کی بات ہے، جبکہ آقا خود بچیوں کے باپ تھے اور لڑکی کے وجود کو آقا نے جہنم کی ڈھال اور جنت کا ذریعہ بتایا ہے. دوسرے کاز کا اگر ہم انالیسس کریں تو آپ لمحہ بھر کے لیے بھی گوارا نہ کریں گے کہ اس طرح کا جاہلانہ خیال کسی مسلمان باپ کے ذہن میں آئے. اللہ پاک کو رازق اور روزی رساں ماننے والا کیسے سوچ سکتا ہے کہ لڑکی کو روزی دینے والا میں ہوں؟ اللہ پاک کی صفات پر ایمان رکھنے والے کا عقیدہ یہ ہے کہ روزی دینے والا اور ضروریات پوری کرنے والا صرف رب العالمین ہے، اور ہر پیدا ہونے والے کو اللہ پاک ہی روزی مہیا کرتا ہے. وہ اپنے حصے کی روزی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. کسی انسان کو اس طرح سوچنے کا کیا حق ہے کہ میں کسی کے لیے روزی مہیا کرتا ہوں، جبکہ خود اس کو بھی اللہ پاک ہی روزی دیتا ہے اور وہ اپنی ضروریات میں اللہ پاک ہی کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا محتاج ہے. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس کے نصیب میں کیا ہے، اور پیدا ہونے والی کمزور ناتواں بچی کتنا طاقتور نصیب لے آئی ہے. یہ بھی اللہ پاک کی قدرت سے بعید نہیں، یہ بھی اللہ پاک کی طاقت سے بعید نہیں کہ آپ کے گھر میں پیدا ہونے والی نحیف اور کمزور ناتواں بچی نہ صرف اپنے لیے روزی لے کر آئی ہے، بلکہ نہ صرف اپنے لیے روزی لے کر آئی ہو، بلکہ وہ اپنے نصیب کی بدولت آپ کے بھی دین پھیر دے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے. کمزور لڑکی کا سرپرست بنا کر اللہ پاک نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے. ایسا احسان کہ اگر آپ سوچیں تو آپ کا روح شکر کے جذبات سے سرشار ہو جائے. وہ جنت جس کو اللہ پاک نے مشکلات سے اور تکالیف سے گھیر رکھا ہے اور جس کی راہ کٹھنائیوں سے پر ہے، لڑکی کا باپ بنا کر اللہ پاک نے آپ کے لیے وہ راستہ بہت آسان کر دیا ہے کہ آپ کو لڑکی کا باپ بنا کر اللہ پاک نے فطری طور پر آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا فرما دی، اور آپ طبعی طور پر مجبور ہیں کہ اپنی بچی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اسے باپ کا پیار دیں. اور اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت یہ ہے کہ لڑکی کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کرنا، بچی کے ساتھ پیار محبت کا سلوک کرنا ایک طرف تو جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے اور دوسری طرف جنت کا ذریعہ ہے. اللہ پاک ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے. سنا آپ لوگ نے میرے ویورز، بچی کے فضائل آپ نے سنا. اس لیے کبھی بھی جو ہے بچے کی پیدائش پر تندیل نہ ہو، مایوس نہ ہو، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں. ہماری مثال، ہماری بات الگ ہے اور قوموں سے. اور قومیں جو سوچتی ہوں گی سوچیں، مگر ہم جو اسلام کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہمیں یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ ہم جیسے جاہلانہ تصورات اپنے دماغ میں بٹھائے رکھیں. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، فہم سلیم عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے،
کیونکہ ہمارے زندگی کا جو مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اویئرنیس بڑھے۔ اللہ میرے ویورز کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔